دہریہ۔ ابلیس نے خلق کثیر کو اس وہم میں مبتلا کر دیا ہے کہ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور یہ سب کی سب اشیاء بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہیں۔ ان لوگوں نے جب صانع کا اپنی حس سے ادراک نہیں کیا اور انہوں نے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عقل کو بھی استعمال نہیں کیا تو انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا۔ کیا کوئی صاحب عقل صانع کے وجود میں شک کر سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی خالی جگہ یا میدان سے گزرے جس میں کوئی عمارت وغیرہ نہ ہو اور پھر کبھی ادھر سے گزرے اور وہاں پر کوئی دیوار بنی ہوئی دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ لازماً کوئی بنانے والا ہوگا جس نے اسے بنایا۔ تو یہ بچھا ہوا زمین کا بچھونا، آسمان کی بلند و بالا چھت اور یہ عجیب و غریب بناوٹیں اور حکمت کے ساتھ جاری و ساری قوانین فطرت، کیا یہ سب چیزیں کسی صانع کا پتہ نہیں دیتی؟ عرب میں سے کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے، ایک مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے، تو ایسی لطافت کے ساتھ بنا ہوا یہ اوپر کا عظیم ڈھانچہ یعنی آسمان، اور ایسی کثافت کے ساتھ ترکیب دیا ہوا یہ زیریں مرکز یعنی زمین، کیا کسی باریک بین اور باخبر پر دلالت نہیں کرتے؟ پھر اگر انسان اپنے وجود ہی پر غور و فکر کر لے تو بطور دلیل یہی کافی ہے۔ کسی بیمار ذہن کی تشفی کے لیے یہی لاجواب دلیل ہے۔ اس وجود کے اندر اتنی حکمتیں موجود ہیں جن کا ذکر کسی کتاب میں نہیں سما سکتا۔ جو آدمی دانتوں کی تیزی پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تیزی اس لیے ہے تاکہ وہ چیزوں کو کاٹ لیں، اس طرح ڈاڑھوں کی کترن تاکہ وہ پیس لیں، اور زبان کی لپیٹ تاکہ چبائی ہوئی چیز کو الٹ پلٹ کر دے، اور کھانے پر جگر کو قدرت و غلبہ دیا تاکہ اسے پکائے، پھر غذا کو جسم کے ہر عضو کی طرف بقدر ضرورت بھیجے، انگلیوں کے اندر یہ جوڑ اور پور رکھے تاکہ انہیں کھولا اور بند کیا جا سکے اور ان سے کام کاج کرنا ممکن ہو۔ یہ مسلسل کام کی وجہ سے کھوکھلی نہیں ہوتی، اگر یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی تو کسی طاقتور چیز کے ٹکرانے سے یہ ٹوٹ جاتی۔ پھر ان انگلیوں کو ایک دوسری سے لمبا اور دراز بنایا گیا تاکہ جب یہ ملائی جائیں تو برابر ہو جائیں، اور پھر پورے بدن میں ایسی چیز پوشیدہ رکھی گئی جس کے باعث بدن قائم رہتا ہے، یعنی روح۔ جب وہ نکل جاتی ہیں تو وہ عقل جو اچھے اور برے کی رہنمائی کرتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سب اشیاء پکار پکار کر منادی کر رہی ہیں، افی اللہ شکن، کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ سورہ ابراہیم۔ ذات الہی کا انکار کرنے والا تو خبطی اور دیوانہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسے حس کے ذریعے طلب کرتا ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، گویا جب وہ اس کے وجود کو اختصار سے ثابت کرے گا تو وہ اس کا تفصیل سے ادراک نہیں کر پائے گا۔ بس اسی وجہ سے اس نے اصل وجود ہی اس کا انکار کر دیا ہے۔ اگر یہ اپنی فکر کو استعمال میں لے آتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ ہمارے قرب و جوار میں بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کا ادراک بجز اختصار کے نہیں ہوتا، یعنی ان کی تفصیل بالکل نہیں ملتی، مثلاً روح، عقل وغیرہ، لیکن کبھی کسی نے ان کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ مخلوق کو اختصار کے ساتھ ثابت کرنے کے سوا اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے یا وہ کیا ہے؟ نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ماہیت۔ اس کے وجود پر قطعی اور یقینی دلائل میں سے عالم کا حادث ہونا بھی ہے، اس دلیل سے کہ یہ حوادث سے خالی نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتی ہیں، اور اس حادث کے حدوث کے لیے کوئی مسبب تو ضرور ہونا چاہیے، بس وہی خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ ملحدین کا ہمارے اس قول پر کہ ہر بنی ہوئی چیز کے لیے کسی نہ کسی بنانے والے کا ہونا لازمی ہے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ اعتراض ہے کہ تم اس معاملے میں ایک دلیل کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، اور اس دلیل کے ساتھ ہم تمہارا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح کسی صنعت کے لیے کسی نہ کسی صانع کا ہونا لازمی ہے، بالکل اسی طرح صانع کی بنی ہوئی صورت کے لیے کسی نہ کسی مادہ یعنی مواد کا ہونا بھی لازمی ہے۔
جس سے صورت معرض وجود میں آتی ہے، مثلا دروازے کی صورت کے لیے لکڑی اور کلہاڑے کی صورت کے لیے لوہا۔ وہ کہتے ہیں تمہاری یہ دلیل جس سے تم صانع کے وجود کو ثابت کرتے ہو عالم کے قدیم ہونے کو واجب قرار دیتی ہیں۔ تو جواب یہ ہے ہمیں مادے یعنی خام مال کی بھی حاجت و ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے صانع نے اشیاء کو خود ہی ایجاد کر لیا، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسم میں صورتیں اور شکلیں بدلتی رہتی ہیں، جس طرح کہ وزن اٹھانے والی چرخی ہے۔ اس کے لیے مادے کی ضرورت نہیں، حالانکہ کسی نے تو ان صورتوں کو ایجاد کیا ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی مصور تو ہوگا۔ ہم نے تمہیں ایسی صورت دکھا دی ہے جو ایک چیز ہے اور یہ کسی چیز سے نہیں بنی، اور تم ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے کہ کوئی چیز صانع کے بغیر وجود میں آئی ہو، یہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔